اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین، اما بعد۔ آج چند کلمات جو نصیحت اور تربیت کے طور پہ کہنا چاہوں گا۔ عراق کی سرزمین پر جگہ جگہ اکابر اور اولیاء کرام، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی، نجف اشرف میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کربلا معلیٰ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام، ادھر سیدنا امام موسیٰ کاظم علی حاضر القیاس، سیدنا امام حسن عسکری، سیدنا امام ابو حنیفہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، یہ جو ساری ہستیاں تھیں، ان کی نمایاں چیز کیا تھی؟ نمایاں چیز ان کی زندگیوں میں کیا تھی جس نے ان کو ساری دنیا سے منفرد کر دیا تھا؟ اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ سبب تھا، وہ بھی درست ہوگا۔ کوئی کہے گا یہ سبب تھا، وہ بھی درست ہوگا۔ کوئی ایک اور سبب بیان کرے گا، کوئی اور وجہ بیان کرے گا، تو بہت سے اسباب ہوں گے۔ ان کے اندر بہت سی اچھی خصلتیں تھیں، بڑی عظیم خوبیاں تھیں، بڑے اوصاف اور کمالات تھے، بہت اعلیٰ مرتبے اور مقامات تھے، جنہوں نے ان کو دنیا میں منفرد کر دیا۔ مگر میں بہت سے جوابات کا تذکرہ کرنے کی بجائے صرف ایک نقطے پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ جو بہت آسان ہو، اور اس نقطے سے پھر آگے جو آج کی مجلس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ سبق ہے، ایک لیسن ہوگا نصیحت و تربیت کا، تو ہم اس سے اس سبق کا راستہ نکال سکیں۔ وہ ایک چیز جس میں وہ ہر ایک سے نمایاں تھے، منفرد تھے، بہت سے اسباب میں سے ایک سبب کہہ رہا ہوں جو میں آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ وہ سب لوگ بولیے اللہ کے بہت قریب تھے۔ اس جملے کو دہرائیں، وہ سب لوگ بولیے اللہ کے بہت قریب تھے۔ اس جملے کو سن کر ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جملہ بولا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کیا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا، میں نے بات یہ نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ ہر ایک کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ بولیے ہر ایک کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، اب آگے سوال کے جملے بیان نہیں کیے، کیا سوال کریں یہ جملے بیان نہیں کیے، اتنا کہا اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، وہ کیا سوال کریں وہ الفاظ بیان نہیں کیے، اس سوال کا پتہ چلتا ہے جواب سے، جواب دے دیا۔ بعض اوقات جواب سوال کو بتا دیتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ جب سوال کریں میری نسبت تو انہیں بتا دیں انی قریب، کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اب اس جواب سے پتہ چلا کہ سوال یہ تھا کہ میرے بندے اگر میری نسبت پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوتا ہوں، یا ہم اپنے رب کو کیسے پائیں، وہ کہاں ہوتا ہے، جب یہ پوچھیں تو اس سوال کا پتہ جواب سے ملا، فرمایا انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اب اس مقام پر جب فرمایا میں بہت ہی قریب ہوں، یہاں ایک چیز اور سمجھا دوں، پھر میں آگے قرب کی طرف آ رہا ہوں، پھر آؤں گا کہ قرب ہے کیا، پھر اس طرف آ جاؤں گا کہ وہ قرب ملے گا کیسے، ہم کیسے قریب ہو سکتے۔ بھئی یہ آج کی نشست میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی، اب یہاں ایک چیز توجہ سے آپ سنیں گے، سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، اتنی بات کہہ دی۔ اب قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید کے اور مقامات کو پڑھیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ میرے بندے آپ کی نسبت، آپ سے میری نسبت یہ سوال کریں، میرے بارے میں یہ پوچھیں۔ یہ ایک جملہ 2-3 الفاظ کا ایک ٹکڑا درمیان میں بنتا ہے کہ میری نسبت یہ پوچھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں سے ملتا ہوں، تو ایسی بات سوال کی شکل میں رکھی جاتی ہے، تب اس کا جواب آتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک تو یہ کہ سوال کے لیے جو لفظ تھے وہ ہٹا دیے، صرف کہا کہ جب میرے بارے میں پوچھیں انی، اور یہ چیز توجہ طلب ہے، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اذا سألک، اس کا معنی ہے جب آپ سے سوال کریں۔ اب الفاظ کے اندر ایک قرب ہے، الفاظ کے اندر ایک قرب ہے۔ فرمایا جب آپ سے سوال کریں، پہلا حصہ ذہن میں آ گیا جی، بولیے، اس کو محفوظ رکھیں ٹکڑے کو۔ اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں، اتنی بات۔ اس کے بعد فرمایا عبادی، یوں نہیں کہا اذا سأل عبادی عنک، کہ جب سوال کریں میرے بندے آپ سے، اس طرح ترتیب نہیں بنائی۔ فرمایا جب آپ سے سوال کریں، اس کے بعد کہا کون کریں؟ میرے بندے۔ عبادی
یہ کا جو حرف ہے یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ میرے بندے سوال کریں۔ کون کریں؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب بندے سوال کریں۔ کیا؟ بندہ تو ہر کوئی ہے، بندہ تو ہر کوئی ہے۔ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ بننا چاہتا ہے، میرا بننا چاہتا ہے، اور میرا بننے کے لیے اسے میری تلاش ہے، اور میری تلاش میں میرا پوچھتا ہے، تب یہ جواب دیں۔ ورنہ تو قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ زمین و آسمان کی ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ قیامت کے دن اللہ کا بندہ ہو کر پیش ہوگا۔ تو زمین و آسمان کی کائنات میں ہر وجود اللہ کی بندگی میں ہے، وہ کسی نہ کسی معنی میں اور کسی نہ کسی حال میں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ مگر یہاں اللہ پاک نے تخصیص فرما دی کہ آپ سے سوال کون کریں؟ میرے بندے۔ تو پہلی بات آج آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اس مجلس میں وہ یہ کہ پہلے اس امر کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ شعور ہمارے اندر مردہ ہو چکا ہے، یہ شعور مر گیا ہے۔ جب یہ شعور زندہ نہیں تو تلاش کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور جب تلاش نہیں تو سوال کہاں سے ہوگا؟ اور جب سوال اور طلب نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگیوں کا عالم اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا اللہ کا بندہ ہونا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ شعور ہی مردہ ہو گیا ہے، یہ شعور ہی قائم نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے عبادی کہہ کر ہمارے اندر شعور بندگی کو زندہ کیا ہے۔ ابدیت کے شعور کو بولیے، آپ بولیں میرے ساتھ، شعور بندگی کو زندہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اس امر کا شعور زندہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ٹربلز رہتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ہمیں راستہ سمجھ نہیں آتا کہ اس مشکل کو کس طرح حل کریں، اس الجھن کو کس طرح حل کریں۔ ہماری زندگی الجھنوں کا مرکب ہے، مشکلات کا مجموعہ ہے، مسائل ہیں، تفکرات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تو پوری زندگی ان ساری پریشانیوں سے مل کر ایک ہنگامہ بنا ہوا ہے۔ اس ہنگامے نے ہماری زندگی میں ہمارا سکون چھین لیا ہے۔ صحیح سمت پلٹنے کے لیے پہلی چیز جو ہم پر واجب ہے وہ یہ کہ ہم اس شعور کو زندہ کریں۔ جو لوگ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، رفقا ہیں، کارکن ہیں یا وابستگان ہیں، وہ بطور خاص سنیں، اور ہماری پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے تمام معززین، نمائندگان، کمیونٹی لیڈرز، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین جو آج حاضر ہیں، میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں، سب اس پر فوکس کریں کہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور ایسی لاشیں ہیں کہ ہمیں اپنے مردہ ہو جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔
یعنی وہ شعور تو بڑی دور کی بات تھی کہ ہمارے اندر یہ شعور زندہ رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارے تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، اور وہی ہمارے سارے کام سنوار سکتا ہے، وہی ہماری الجھنیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم کر سکتا ہے۔ ہماری سمت یہ ہے، ہمارے تمام امور نے اسی کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ تو سٹیپ آگے آتا ہے۔ پہلا سٹیپ تو یہ جاننا ہے کہ ہمیں یہ شعور ہو کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مردہ ہیں۔ ہمیں اپنے مردہ ہو جانے کا بھی اندازہ نہیں۔ جب یہ احساس ہوگا کہ ہم زندہ بھی نہیں رہے، ہاں چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے پہلے اس شعور کو زندہ کیا جو ہمیں زندگی دے گا کہ عبادی میرے بندے، تو یہ شعور ہو کہ ہم اللہ کے بندے۔ جب ایک بندہ اگلی بات سنے اپنے اندر، آپ اگر سوچیں کبھی کہ اس نے فرمایا میں بہت ہی قریب ہوں، کتنا قریب ہے؟ اگر سوال آئے، یہ سوال میں چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں آئے، میری گفتگو بات سنتے ہوئے یہ سوال آئے آپ کے ذہن میں، جب اللہ رب العزت نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، کتنا قریب ہے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیں تاکہ جب آپ میری بات سنیں تو آپ کی سماعتوں میں، سننے میں سوال کی گونج ہو۔ فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، میرے بندے، اب آگے پھر سوال پیدا ہوتا، کس چیز کا سوال کریں؟ باری تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ باری تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو سوال درازی عمر کا بھی ہو سکتا ہے، میری زندگی لمبی کر دے، مجھے صحت عطا کر، شفا عطا فرما، میری بیماریاں ختم کر، میرا رزق کشادہ کر، مجھے اچھا جاب عطا کر، میرے کاروبار میں برکت دے، مجھے اولاد دے، اولاد بیٹیاں ہیں تو بیٹا دے، رشتہ نہیں ہے تو اچھا رشتہ دے، اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، راحت دے، عزت دے، اقتدار دے۔ لاکھوں سوال ہیں یا نہیں؟ اب سوالات کی ونڈوز کھل گئی نا، کھل گئی نا، کتنے سوال ہیں؟ اور یہ سوال آپ سوچ لیں، آپ میں سے ہر کوئی شخص ایک ہے، ہماری مثلا یہ بہن بیٹھی ہے، ایک فرد ہے، یہ بیٹی ہے، ایک فرد ہے، یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہے، ایک بندہ ایک ہے، فرد ایک ہے، یہ بیٹے بیٹھے ہیں، ہر شخص بندہ ایک ہے، مگر ایک بندہ زندگی میں ہزارہ سوالات لیے بیٹھا ہے، ہزاروں سوالوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے زندگی میں۔ آج اس کا یہ سوال ہے، یہ حل ہو گیا، پھر اگلا سوال ہے، یہ حل ہو گیا، اگلا سوال ہے۔ جتنی مشکلیں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی الجھنیں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی لا علمی ہے اتنے سوال ہیں۔ تو سوالات کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، میرے بندے آپ سے سوال کریں کس شے کا؟ اور آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ کوئی ایک سوال ہوگا، جس مشکل سے وہ دوچار ہے، جو خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی، جو بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جو اعزاء اقارب کے گورکھ دھندوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، وہ پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اولاد نہیں ہو رہی، رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، عزت ہو، راحت ہو، بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے، ہر ایک کے سوال ہے۔ تو اللہ کی مخلوق ہے،
ان کے سوالات کی کیا حد ہوگی؟ مگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹریک دیا ہے، ٹریک، اور وہ ٹریک کیا ہے؟ ایسا راستہ جس سے سب سوالوں سے جان چھوٹ جائے۔ کیا؟ تمام سوالات سے جان چھوٹ جائے، تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، تمام الجھنوں سے جان چھوٹ جائے، تمام مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے۔ ایک ایسا راستہ دکھایا ہے۔ اور وہ کیا راستہ دکھایا؟ فرمایا جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، اب یہ رفتہ رفتہ نیرو ڈاؤن کر رہا ہے اللہ پاک۔ سوال کا سوال تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ابو جہل بھی آ کے سوال کرتا ہوگا، ابو لہب نے بھی سوال کیے، ولید بن مغیرہ نے بھی سوال کیے، ابو سفیان نے بھی سوال کیے، یہود نے بھی سوال کیے، نصارہ نے بھی سوال کیے، مشرکین مکہ نے بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے۔ الغرض ہر کسی نے، دیہاتوں سے آنے والے بدعنوں نے بھی، ہر کوئی سوال کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں جو سوال کرنے والے ہیں ان کو نیرو ڈاؤن کیا ہے، نیرو ڈاؤن۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے۔ بکھرے رہیں گے تو زندگی میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بکھرے رہیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، کنسولیڈیٹ کریں، انٹیگریٹ کریں، ڈس انٹیگریٹ نہ ہو، ورنہ ڈسپرس ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ جمعہ جمع ہونے کا دن ہے، تو آپ کو یہ دن جمع ہونا سکھاتا ہے۔ اور جمع کا متضاد کیا ہے؟ آپ بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں میتھمیٹکس میں، جمع کا متضاد ہے تفریق۔ یا جمع ہوں گے یا تفریق ہوں گے۔ اگر تفریق ہوئی تو کم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، جمع ہوئے تو مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں نے بتایا اگر جمع ہوں گے تو آپ کے کام کو ضرب لگ جائے گی، ضرب لگ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے کام کو ضرب نہ دی تو پھر تقسیم ہو جائیں گے۔ ضرب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم میں آپ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ضرب لگتی ہے تو 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 64، یعنی ضرب پھر بے حساب آپ کو بڑھاتی ہے۔ اور یہ سارا فہم ہے جمع ہونے میں، کنسولیڈیٹ ہونے میں۔ اور یہ جمع ہونا دل کی یکسوئی اور دل جمعی ہے، دل و دماغ کی یکسوئی ہے، دل جمعی ہے۔ اب وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اس کا ایک اشارہ دے دیا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے کہا نیرو ڈاؤن کریں، بکھرے نہ رہیں، سمیٹیں اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے تفکرات کو سمیٹیں، اور سمیٹ کے ایک مرکز کی طرف لے جائیں، ایک مرکز کی طرف لے جائیں۔ یہ جو لینز ہوتا ہے، آتشی شیشہ جس کو بولتے ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے سے روشنی ڈالیں، سورج کی روشنی ڈالیں، تو وہ اس روشنی کو جو ایک نقطے پر ہوتی ہے جمع، اس کو منتشر کر دیتا ہے، ایکسپینڈ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ جب وہ پھیلا دیتا ہے تو اس سے وہ جلا نہیں سکتا کسی کو۔ وہ اس دھوپ کو، اس تپش کو پھیلا تو ضرور دیتا ہے، مگر پھیلانے سے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، وہ جلا نہیں سکتا۔ اور ایک آتشی شیشہ ہوتا ہے جو آپ رکھ دیں تو سورج کی روشنی کو
لے کر اس طرح سمیٹ کر ایک نقطے پر جا کے مرکوز کر دیتا ہے۔ اگر وہ مرکوز کر دے ایک نقطے پر تو جو چیز پڑی وہ جلا دے گا۔ یہ سمجھ آ گئی نا ذہن میں؟ جی آپ نے اپنی اسکول لائف میں فزکس میں لینس کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ تقسیم کامن چیز ہے نا۔ بس جب انسان بکھرتا ہے تو وہ ایک فوکس، کسی چیز کا فوکل پوائنٹ لوز کر دیتا ہے۔ یہ جو فوٹوگرافی کرتے ہیں آپ، فوٹو جب کرتے ہیں نا، اس میں بھی جو لینز ہوتا ہے وہ اس کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک فوکل پوائنٹ۔ اگر آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اور فوکس کیے بغیر پکچر بنا لیتے ہیں تو پکچر بلری آتی، اس کے فیچر کلیئر نہیں آتے، پکچر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ چونکہ فوکس نہیں کر رہے اس لیے آپ کی پوری لائف کی سوچیں بلری ہو گئی، بلری ہیں۔ ایک فوکل لینگتھ ہوتی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس سے فوکل پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب فوکس آپ کا ہوتا ہے تو ہر چیز نکھر جاتی ہے۔ ہماری ساری زندگی ڈی فوکس ہو گئی، بولیے ہم ٹوٹلی ڈی فوکس ہو گئے ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی فوکس ہو کے ہم منتشر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، میرا یہ کام بھی ہو، وہ بھی ہو۔ ہم سارے ڈی فوکس ہیں اپنی لائف میں۔ ہمارا کوئی ایک فوکل پوائنٹ رہا ہی نہیں۔ فوکل پوائنٹ پر جا کے جائیں گے تو نکھرتی ہے چیز، نکھرے گی تو صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو جو چیز نکھر کے سمجھ میں آئے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ جو بلری نہ رہے، ڈم نہ رہے، بڑی کلیئر فوکل پوائنٹ کے اوپر آ جائے اور اس کی باریک 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 چیزیں بھی کلیئر نظر آئیں، وہ حقیقت میں معرفت ہے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں ڈی فوکس ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں پہلے سمیٹا ہے، ہمیں فوکس کرنے کی طرف بلایا ہے۔ تو فرمایا آپ سے سوال کریں۔ کون سوال کریں؟ عبادی، میرے بندے۔ یہ پہلی ایفرٹ ہے کہ وہ میرے بندے بنیں اور میرا بندہ ہونے کا شعور زندہ کریں اور میری بندگی پر فوکس کریں۔ جب ان کے اندر یہ شعور زندہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بندگی ہے، جب یہ شعور زندہ ہوگا تو اس سے اگلا لفظ توجہ طلب ہے آیت کریمہ میں۔ جب عبادی کہہ کے فوکس کر دیا تو پھر فرمایا انی، اب ان کا سوال بھی فوکس ہو جائے گا۔ پہلے ڈی فوکس تھے، منتشر تھے، تو کسی چیز پر فوکس نہیں تھا۔ اور انسان کہتا ہے بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، مجھے پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار خدا جانے کیا ہے میرے ساتھ، کیوں ایسا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں چند ایسے سوال آپ کو چھوڑ دیتا ہوں نمونے کے طور پر، تاکہ آپ کی ونڈو کھل جائے، آپ کو پھر باقی ساری سمجھ آ جائے۔ ہم پوری زندگی اس میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہر طرف سے ہٹا کر عبادی کہہ کے فوکس کیا۔ جب ہو گئے میرے بندے، اب سوال، بہت سے سوالوں سے جان چھڑا دی۔ جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، کیا بولیے، جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا سوال بھی صرف ایک ہو جاتا ہے، بس اس کا سوال ایک رہ جاتا ہے، باقی سارے سوال اس کا پیچھا چھوڑ جاتے ہیں، سوال پیچھا چھوڑ جاتے ہیں۔ ورنہ بندہ سوالوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے زندگی بھر، سوالات کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہلکان ہو جاتا ہے، ایک سوال بھی نہیں ملتا۔ اب جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب سوالات کی طرف پشت کر دیتا ہے۔
سوالات کی طرف پشت کر دیتا ہے، اور سورج کو سمجھے اپنا مطمع نظر بنا کے ادھر فوکس کر کے چل پڑتا ہے۔ جب وہ سورج کی طرف چل پڑتا ہے تو سارے سوال اس کا سایہ بن کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ سورج کی طرف پشت کر لیں اور اس طرف منہ کر کے چل پڑیں، سایہ سوال کی مانند ہے، وہ آگے آگے دوڑتا رہے گا، ساری زندگی اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، سوال آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، سوال ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کیا کریں؟ سوال کی طرف پشت کر لیں، بولیے، سوال کی طرف پشت کر لیں، جو آپ کو پریشان کرتا ہے سوال، اس کی طرف پشت کر لیں، بیک کر لیں۔ جب اس کی طرف پشت کر لیں گے، وہ سوال آپ کا سائل بن جائے گا۔ پہلے اس نے آپ کو سائل بنا رکھا تھا، آپ بھکاری تھے، اب وہ سایہ یا وہ سوال آپ کا بھکاری آپ کے پیچھے پیچھے، قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ آپ بے پرواہ ہو جائیں، اپنے فوکس کی طرف چلیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ جب بندہ میرا بندہ بن جاتا ہے تو سب سوالات سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو باری تعالیٰ وہ جان چھوٹ جاتی ہے تو کوئی سوال رہ جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہر سوال سے جان چھڑا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا انی، اس آیت کا اگلا لفظ ہے کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، کیا سوال کریں؟ انی، فقط مولا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کو پانا ہے، بس ایک سوال رہ گیا۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس سوال پہ فوکس کروا رہا ہوں۔ جب ایک سوال رہ گیا تو سب سوالوں سے جان چھوٹ گئی۔ اب آپ ہی ان کے پیچھے چونکہ پڑے رہتے ہیں، اس لیے پوری زندگی پریشانی سے بھری رہتی ہے۔ آپ اگر اس سوال کی طرف آ جائیں کہ میرا مولا کہاں ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیسے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ کیا مجھے امر کرتا ہے، میرے اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کس چیز میں میرا مولا خوش ہے، بس ایک فوکس ہو جائے، سارے سوالات سے جان چھوٹ گئی۔ جب بندہ فوکس ہو کے یہاں پہنچ جائے، انی تک آ جائے، پہلے عبادی کر کے اس نے نیرو ڈاؤن کیا، آپ کو کنسولیڈیٹ کیا، آپ کو بالکل منتشر تھے، آپ کا انتشار ختم کر کے آپ کو ایک جگہ یکجا کیا، عبادی، میرا بندہ یکجا کیا۔ جب آپ یکجا ہوئے تو اس کے سوا سارے سوالات چلے گئے، ہر شے کی تلاش چلی گئی۔ تو فرمایا انی، بس وہ میرا ہی سوال کرے گا۔ اب اللہ کا سوال جب کر دیا، بندہ اس منزل تک جب پہنچ جاتا ہے، زندگی کا ایک سفر ہے، انتشار سے نکلا، کنسولیڈیٹ کیا، اپنے آپ کو یکجا کیا، اللہ کی بندگی کے شعور کو زندہ کیا، بیدار کیا، اللہ کا بندہ ہونا اس کے اندر بیدار ہو گیا۔ اس بیداری نے کہا کہ اگر اللہ کا بندہ بن ہی گیا ہے اور تجھے سمجھ آ ہی گئی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کا مطلب ہے وہ تیرا مالک اور مولا ہے۔ جب مالک اور مولا بہت بڑا ہو، اس کے غلام کو کیا فکر ہے سوالات میں ذلیل و رسوا ہوتا پھرے اور بھکاری بن کے پریشان ہوتا پھرے؟ پھر جب مولا ہو گیا تو مطلب ہے اس پہ چھوڑ دے، انی، میرا سوال کرے۔ یہاں تک پہنچنا ہے آپ نے کہ میرا سوال کرے۔ اب یہاں میں روک کے ایک عارف کا ایک قول بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں کہ میرا سوال کرے، صرف میرا پوچھے، اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ بہت سی کتب تصوف اور کتب سلوک و معرفت میں آیا ہے، بہت سی ائمہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ عالم رؤیا میں، خواب کے عالم میں
حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت با یزید بسطامی سے پوچھا ما ترید یا ابا یزید، اے ابو یزید بسطامی کیا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سوال کیا، پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا، انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، باری تعالیٰ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، بولیے میں صرف یہ چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ آپ سب زندہ باد رہیں، اور آپ ہوں یا میں، زندہ باد اسی نے ہونا ہے جو میں با یزید کا جواب سمجھا رہا ہوں، اسی نے زندہ باد ہونا۔ پوچھا با یزید کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کچھ نہ چاہوں، وہی چاہوں جو تو چاہے، اور جو تو نہ چاہے میں کبھی نہ چاہوں، بس صرف یہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس پورے جواب میں کہیں وہ خود ہیں؟ بولیے کہیں خود ہیں؟ با یزید خود کہیں ہیں؟ اب یہ تو ایک عارف کی بات ہے۔ اب جس مولا کی بندگی کے شعور کی بات کی اور کہا کہ اس کا سوال کرے اللہ کا، ایک قول میں ریفرنس کو کوٹ کر دوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی؟ بولیے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اور پڑھتے ہوئے آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بسم اللہ کرتے ہیں، ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں نا۔ یہ پہلا سبق ہے قرآن مجید کا، اور پہلا سبق ہے مسلمان کے ہر کام کے کرنے کا۔ ابتدا یہ ہے، اس کو سن لیں ذرا کہ اس میں کیا ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں پڑھ رہا ہوں، کہیں میں ہوں اس میں؟ آپ پڑھیں، کہیں آپ نظر آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں پڑھیں، اس میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہیں کہا۔ یہاں ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، نہ شروع میں کہا نہ بعد میں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتی ہیں۔ میں ہم مٹا دیا ہے ہی نہیں اس میں۔ تو پہلے سبق میں اللہ نے میں کو ختم کر دیا، یعنی ابتدا اللہ سے مخاطبہ کی ابتدا یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی حمد کرنے والے، یعنی حامد ہے ہی نہیں کہیں، یا حمد ہے یا محمود ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے نام سے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، اس پورے جملے میں فاعل تو سمجھتے ہیں نا، جو آدمی کام کرتا ہے۔ میں نے مثلاً گلاس اٹھایا، تو گلاس اٹھایا میں فاعل ہو گیا اٹھانے کا، اور اٹھایا یہ فعل ہو گیا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے، آپ فاعل ہیں، اور بیٹھنا فعل ہوا، ورب ہوا۔ آپ کھڑے ہو جائیں،
آپ کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہوئے تو آپ فاعل ہو گئے اور کھڑا ہونا فعل ہو گیا، بیٹھے۔ ہر کلام اس طرح ہوتا ہے، ہر کلام۔ اللہ رب العزت نے جب نماز آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، اپنے ساتھ مخاطبہ سکھایا ہے کہ میرے ساتھ بولو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میرے ساتھ کلام کر، میری حمد کر، میرے ساتھ تعلق جوڑ۔ تو کس طرح جوڑوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے جملے میں نہ فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ میں ہوں نہ میں جو کر رہا ہوں وہ فعل بھی نہیں ہے۔ پھر الحمد شروع ہو گئی، پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھیں۔ اب آپ اللہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے مخاطبہ ہو رہا ہے، پکار رہے ہیں اللہ کے حضور، کلام کر رہے ہیں۔ اب کلام میں آپ کا اگلا جملہ فاتحہ یعنی کھلنا اور کھولنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کھولا ہے، کھلو، میرے ساتھ بات کرو، کھلو۔ کیسے کھلو؟ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس جملے میں بھی نہ کہیں فاعل ہے نہ کوئی فعل ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، نہیں، اللہ رب العزت نے فاعل اور فعل کو غائب کر دیا، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ یا اللہ ہے یا اس کا حسن ہے یا کمال ہے یا جمال ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف۔ تعریف کرنے والا جو کھڑا ہوا بول رہا اس کو غائب کر دیا۔ یہی اللہ پاک آپ کو اپنے قریب ہونے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پھر دوسری آیت آ گئی، پڑھیے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بڑی رحمت، ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ اس میں کوئی فعل اور فاعل ہے؟ اس میں بھی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو میں ہونا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، میں کو ذبح کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا، ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا۔ یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ میری طرف آنے کے لیے یہ جو سب سے بڑا بت ہے میں کا، اسی میں نے تو آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ بہو ہے تو کہتی ہے میری ساس نے مجھے زچ کر رکھا ہے، ساس ہے تو کہتی ہے میری بہو نے جب سے لائی ہوں میرا جینا حرام کر دیا۔ بھائی کہتا ہے میرے بھائی میری جائیداد کھا گئے میری، دوسرا کہتا ہے میرا بھائی میرا حق نہیں دیتا، دوست کہتا ہے میرے بھائی میری عزت نہیں کرتے، وہ کہتا ہے مجھے جاب والے میرا خیال نہیں کرتے، تنظیم والے مجھے صحیح ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ آپ پوری دنیا میں ہر جھگڑے کی تہ میں جائیں، ہر جھگڑے کو کھول لیں، 1000 موضوعات نکال لیں، آپ کو ہر جھگڑے کے پیچھے ایک میں نظر آئے گی، میں کے سوا کچھ نہیں۔ اس ایک میں کو نکال دیں، جھگڑے کا وجود ختم ہو جاتا۔ بولیے، اس میں کو نکال دیں، جھگڑا ختم، پریشانی ختم، غم ختم، دکھ ختم، اذیت ختم، سٹریس ختم، گالی گلوچ ختم، غصہ ختم، عزت بے عزتی ختم، سارا سکون ہی سکون۔ اس طرح تیسرا لفظ جملہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، اس میں بھی فعل اور فاعل نہیں ہے۔ تو فرمایا ابھی تک دیکھیے غیبوبت کے صیغے میں کلام ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ زمین و آسمان کائنات کا خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم جزا کا مالک۔ ابھی تک وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا؟ اب سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کی، مگر کس طریق سے؟ اس کی، وہ مالک ہے، وہ رب ہے سارے جہانوں کا،
وہ بڑا مہربان ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو جب آپ وہ کہتے ہیں نا وہ، تو وہ بے فاصلہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ بولیے، اس کا نہیں، یہ ہماری دنیا کے اندر جب آپ وہ کہتے ہیں، اس کا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھا ہوا کہے اس کی یہ بات ہے تو معلوموں میں تو ہوگا نا، دوسرے محلے میں ہوگا۔ جب آپ وہ کہتے ہیں تو تھوڑا دور ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں تھوڑا دور ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی زبان کسی سے گفتگو میں آ جائے، آپ کی یہ بات ہے، آپ نے مجھے یہ کہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ پر آ جاتے ہیں تو دوری رہ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ بولیے، اس کا مطلب ہے آمنے سامنے آ گیا، اب مخاطبہ ہو گیا، آمنے سامنے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو ابھی اس کو ادب نہیں پتہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب کیا ہے، ابھی ابتدا میں اسے وہ کر کے بلوایا ہے اسے، مگر فعل ختم کر دیا، اپنا فاعل ہونا ختم کر دیا، اپنے وجود کی نفی کر دی، اپنے وجود کی میں کی نفی کر دی، مگر اپنا ذکر وہ کر کے کرایا کہ اس کو پتہ ہو کہ میں وہ ہوں۔ جب بندے کو مشق کروا دیتا ہے وہ کر کے، اور بسم اللہ بھی ہو گئی، الحمدللہ بھی ہو گئی، الرحمن الرحیم بھی ہو گیا، مالک یوم الدین بھی ہو گیا، جب سارے مرحلے طے ہو گئے اور اپنی میں کو ذبح کر دیا، میں کو بولیے ذبح کر دیا، تو اب فرماتا ہے کہ اب تو مجھے مخاطب کر، اب میرے ساتھ بات کر۔ آپ اکیلے مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا شخص ساتھ نہیں ہے، اب وہ کہہ کے اس کی شانیں تعریفیں بیان ہو گئیں، اب اللہ سے کلام کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لا رہا ہے اللہ پاک۔ اب آ گیا وقت کہ اب اللہ سے مخاطبہ کریں، آپ کلام کریں، تو کلام کے لیے جب دروازہ کھولا تو آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کھڑے ہیں آپ اکیلے، عبادت کر رہے ہیں اکیلے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کیا یہ درست کہا ہے میں نے؟ آیت میں یوں ہے، بولیے، سورہ فاتحہ کی آیت میں کیا یوں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں؟ اب یہاں میں اور تم، اب مخاطبہ آ گیا، مخاطبہ، مگر میں غائب کر دیا، کہا کہ اب کہہ، مجھ سے کلام کرنا ہے تو کہ ایاک نعبد، ہم یہ سب جو بیٹھے ہیں حال میں، حالانکہ آپ گھر میں اکیلے تنہا، تب بھی کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب مانگنے کا وقت آیا، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے میں کو غائب کر دیا ہے، وہاں بھی میں کو غائب کر دیا۔ اللہ سے مخاطبہ کیا، فرمایا کہ اپنا میں نہ کہو، تو اس سے قاعدہ یہ معلوم ہوا جو شخص میں رہتا ہے اس سے کبھی حجاب نہیں اٹھتا، اس سے کبھی پردہ نہیں اٹھتا، وہ حضور اور مخاطبہ کے حال میں کبھی نہیں داخل ہوتا، چونکہ میں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے راز یہ بتایا کہ میں سے نکل جا، اور جب ذکر کرنے کی باری آئے تو کہے ہم ساروں کو شامل کر، اور مدد چاہتے ہیں، تیرا کرم چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، نہیں فرمایا کہ یہ کہے کہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ اب دیکھیے نا، کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ خود سوچ رہے ہیں کتنے ہیں جو سب کے لیے مانگتے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف اپنے آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کے لیے مانگتا ہے تو اس نے اپنے اور اپنے مولا کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، پردہ حائل ہو گیا۔ وہ جب میں کی آواز نکلتی ہے تو وہ بڑائی جس میں وہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کہنا ہو کہ میں نے ظلم کیا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بہت گھٹیا ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اگر یہ بات کرنی ہو تو پھر میں کہو،
یہ ہے شعور بندگی۔ عبادت میں ہم تو اللہ پاک نے کوئی آپ کی جو انفرادیت ہے اس کو اجتماعیت کے اندر گم کر دیا ہے، آپ کی فردیت کو اللہ پاک نے جمعیت میں گم کر دیا ہے۔ یہ میں نے درمیان میں آپ کو سمجھایا حضرت بایزید کے قول کے ساتھ۔ اب پلٹ آئیں وہاں تو اللہ پاک نے ہمیں کنسولیڈیٹ کر دیا، بندگی کا شعور دے کر فرمایا جب میرا سوال کرے تو اللہ کے بندے نے سوال کر لیا، انی، میری نسبت سوال کرے۔ اب اللہ پاک جواب دے رہا ہے، جواب میں اللہ پاک اپنا قرب بتانا چاہتا ہے، قرب۔ اب یہ دقیق بات ہے مگر بالکل پانی کی طرح آسان ہو جائے گی، آپ پی لیں گے جیسے پانی پیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی، دقیق رہے گی نہیں۔ تو جب انی تک قریب کر لیا کہ میرا سوال کرتا ہے، تو اب میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی، تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ سوال بیان کیا جائے، انی، میری نسبت کیا سوال کرے۔ تو دو چار لفظ بنتے تھے، اللہ پاک نے وہ بھی بیان نہیں کیے، نکال دیے۔ پھر اس کے بعد جواب کہنے کے لیے قاعدہ بنتا ہے فَقُلْ انی قریب، سألک، میرے حبیب جب آپ سے آ کے پوچھیں تو جواب یہاں سے شروع ہونا چاہیے، پھر انہیں بولیے بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ ایسے ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جب آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ نہ سوال رکھا ہے اس جگہ پر اور نہ فقل کہا ہے کہ بھی پھر انہیں بتا دیں، جیسے سورہ اخلاص میں نہیں ہے قل هو اللہ احد۔ یہاں سوال تھا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میری نسبت، جب میری نسبت تک پہنچا دیا اللہ پاک نے، تو اب جواب قرب بتانے کا وقت تھا تو سوال کے لفظ بھی نکال دیے، فقل بھی نکال دیا۔ کیوں کہ قل کہنے سے بھی ایک فاصلہ پیدا ہوتا تھا، وہ میں بندے کو چلا چلا کے عبادی انی تک جہاں تک لے آیا ہوں، اب آگے میں اگر سوال کو رکھ دوں تو میرے جواب تک ایک فاصلہ آ جائے گا، اگر فقل رکھ دوں کہ کہہ دیں یا فرما دیں تو فاصلہ رہ جائے گا، لفظی فاصلہ۔ اللہ پاک نے الفاظ کا فاصلہ بھی مٹا کے سیدھا فرما دیا فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ یعنی اللہ پاک چاہتا ہے کہ جب بندہ سمٹ کر، فاصلوں کو چھوڑ کر، انتشار کو چھوڑ کر، ہزاروں سوالات کی وادیوں میں گھومنا چھوڑ کر سمٹتا جب مرکوز ہو جائے اور میرا بندہ ہو جائے اور میرا سوال کرے اور میرے قریب آنے پر تیار ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ لفظوں کا، دو چار لفظوں کا فاصلہ بھی نہیں رکھتا۔ فرمایا فإنی قریب، میں تمہارے قریب، بہت ہی قریب ہوں۔ اس لیے میں نے کہا وہ جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے قریب تھیں، کیوں کہ اللہ نے تو فرمایا جو میری نسبت سوال کر لے میرا بن کر، میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تو بہت قریب ہے، ہمہ وقت قریب ہے، صرف ہم ہی دور ہیں۔ وہ قریب ہے تو دور کون ہے؟ بولیے، ہم ہی دور ہیں۔ تو دوری اس کی طرف سے نہیں ختم کرنی، ادھر تو دوری ہے ہی نہیں، فإنی قریب، تو دوری، فاصلہ تو ادھر ہے ہی نہیں، تو اس کی طرف سے دوری کو نہیں مٹانا۔ ہم نے دوری قائم کر رکھی ہے، اور میں نے دوری کا راز بتا دیا، میں سب سے بڑا بت ہے جو دوری پیدا کرتا ہے۔ ہم نے جو دوری پیدا کر رکھی اس کو مٹانا ہے۔ اگر ہم دور ہیں، وہ قریب ہے، ہم دور ہیں، بس اتنی سی بات۔ وہ قریب ہے مگر ہم دور ہیں، اور اگر ہم اپنی دوری مٹا دیں تو دونوں قریب ہیں۔ وہ پہلے قریب تھا تو اللہ کا بندہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے، جب قرب در قرب ہو جاتا ہے تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ پھر جب بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس رب کے جو پہلے ہی قریب ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے۔
اب آخری نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرب ہے کیا، اللہ کے ساتھ قرب۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے، اب کویسچن ذہن میں اٹھے گا کہ اللہ کا قرب کیسے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ قرب یا اللہ کا قرب، یہ مکانی چیز نہیں ہے۔ کیا مکانی؟ یہ جو ہمارے قرب اور بعد ہوتے ہیں نا، قریب ہونا دور ہونا، یہ ڈسٹینس ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ فلاں شہر کے اتنا قریب ہے، فلاں ملک اس کے قریب ہے، فلاں گھر کے قریب ہے، فلاں اسٹریٹ کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں مخلوق کا جو قرب ہوتا ہے اور جو بعد ہوتا ہے فاصلہ، وہ مکانی ہوتا ہے، مکان کا، اسپیس ریلیٹڈ۔ کیا؟ اسپیس ریلیٹڈ ہوتا ہے قرب۔ اللہ کا قرب مکانی نہیں، یاد رکھ لیں۔ اللہ کی ذات، اس کا کوئی ایسا مکان نہیں کہ اس جگہ سے، اس اینگل سے کوئی بندہ اس کے قریب ہو یا دوسرے اینگل سے بندہ اس سے دور ہو۔ اللہ پاک مکانی قرب و بعد سے پاک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، وہ جیسے مکانی حوالے سے قریب اور بعید نہیں ہے، اس طرح مکانی حوالے سے اوپر اور نیچے بھی نہیں۔ ہم اشارہ کرتے ہیں نا اللہ اوپر ہے، اوپر آسمان والا، تو اللہ آسمان پر نہیں رہتا۔ شاید سمجھے 7ویں آسمان پر ہے، تو 7ویں آسمان پر بھی نہیں رہتا۔ اس کے اوپر کوئی جگہ ہو تو اس کے اوپر بھی کسی جگہ پہ نہیں رہتا۔ نیچے سمجھے تو نیچے بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے دائیں طرف بھی کوئی نہیں ہے، بائیں بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے، فرنٹ اور بیک بھی نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن بھی نہیں ہے۔ اس کی کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں کہ آپ تعین کر سکیں کہ وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے قریب ہے یا دور۔ وہ جہتوں سے پاک ہے، ڈائریکشنز سے پاک ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ کے قریب ہے؟ پھر تعین کیسے ہو؟ اس کا بڑا سادہ جواب، اور وہی اصل راز ہے۔ تو قرب اللہ کا مکانی شے نہیں، وہ صفاتی شے ہے۔ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا اس بندے کے اخلاق میں اللہ کی صفات کی جھلک ہے۔ کون سا بندہ اللہ کے قریب ہے؟ جس کے اخلاق اللہ کے اخلاق کی جھلک ہے، اللہ کے اخلاق ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، خوشیاں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا کافر، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو اس کے ساتھ شرک کرتا اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اخلاق ہیں، اس کی صفات ہیں۔ تو جس بندے میں دیکھو، اس بندے کی طبیعت میں، اس بندے کے مزاج میں، اس بندے کے اخلاق میں، اس بندے کی صفات میں، کریکٹرسٹکس میں جتنی جھلک اللہ کی صفات و اخلاق کی زیادہ ہو، سمجھو اتنا قریب ہے اللہ کے۔ بس یہ ہے قرب کا معنی۔ اور جو بندہ اس کے علاوہ کوئی معنی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو نہ قرب کا پتہ ہے نہ بعد کا پتہ ہے۔ جس بندے کے اخلاق میں، جس کے اخلاق جتنے اللہ کے اخلاق کی جھلک ہو، ریفلیکشن ہو، جس کی اس بندے کی صفات میں اللہ کی صفات الہیہ کی جتنی جھلک ہو، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلاً اگر آپ پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں یا مجھ سے پوچھیں، خواہ خود سے پوچھیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا بولیے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ بولیے، چاہتے ہیں یا نہیں؟ 1 منٹ میں پتہ چل جائے۔ منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، فوراً پتہ چل جائے۔ ایک گر آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دوں، چاہتے ہیں؟ یہ دریافت کرنا چاہیں، جب چاہیں اجازت ہے آپ کو۔
دن ہو رات ہو سفر و حضر، جب معلوم کرنا چاہیں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، آپ کو گر بتا دیتا ہوں، اس کو چابی کو لگائیں، تالا کھولیں، جھانک کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ سوال کریں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، اس کا گر یہ ہے دل میں دیکھیں آپ کا دل اللہ سے کتنا راضی ہے۔ جتنے آپ اللہ سے راضی ہیں سمجھے اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ سمپل جواب، اس کے سوا اور کوئی میئر کرنے کا پیمانہ نہیں۔ جتنا آپ کا دل اللہ سے راضی ہے اتنا اللہ آپ سے راضی ہے، یہ قاعدہ ہے اللہ پاک۔ اگر آپ کو سوال ذہن میں آئے میں پتہ کرنا چاہوں اللہ پاک مجھے کتنا چاہتا ہے، میں اللہ کی نظر میں مقبول ہوں یا نہیں، بس جھانک کے دیکھیں آپ کا دل اللہ کو کتنا چاہتا ہے۔ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا وہ آپ کو چاہتا ہے، جتنا آپ اس سے راضی ہیں اتنا وہ آپ سے راضی ہے، جتنے آپ اس کے تابع دار ہیں اتنا وہ آپ کا وفادار ہے، جتنے آپ کے اخلاق و صفات اس کے مطابق ہیں اتنا وہ آپ کے قریب ہے، اور جتنا آپ کے دل میں شکوہ اور رنج ہے یہ نہیں اللہ کا، میں اللہ کے ساتھ شکوہ رنج کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ شکوہ اور رنج تو بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا، بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا۔ جتنا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے شکوہ ہے جی اتنا آپ اللہ سے دور ہیں، جتنی شکایت ہے اتنا اللہ سے دور ہیں، جتنے تنگ ہیں اتنے اللہ سے دور ہیں، جتنی لوگوں کے لیے نفرت ہے اتنا اللہ سے دور ہیں، جتنی لوگوں سے اذیت ملتی ہے آپ کو فلاں نے مجھے میری زندگی حرام کر رکھی ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہے۔ جتنی اذیت اللہ کی مخلوق سے آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی اتنی اللہ کی بارگاہ میں راحت ملتی چلی جائے گی۔ بھائی یہ اس طرح کا تعلق ہے جس پہ کبھی فوکس نہیں کیا گیا، کبھی فوکس نہیں کیا گیا۔ بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں سمجھانا چاہوں گا، ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اچھائی برائی، دکھ اذیت راحت، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے پیمانے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اذیت میں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اذیت میں ہمارے اخلاق اچھے، تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں جتنا اخلاق آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور اس میں جتنی پاکیزگی، طہارت، اطمینان، سکون، توکل، رضا، عفو درگزر، معافی، سخاوت، یہ خوبیاں جتنی آپ کا من بڑھتا چلا جائے گا ان خوبیوں سے اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سمجھے آپ کعبہ قوسین کی طرف سفر کر رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے کوئی۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا ان کے اخلاق جاننا چاہتے ہو، ان کے اخلاق قرآن تھے، قرآن ان کے اخلاق کا بیان ہے، چونکہ قرآن اللہ کی صفات ہے، اللہ کا کلام ہے، گویا ان کے اخلاق صفات خدا تھے، ان کے اخلاق صفات خدا تھے۔ تو آپ اگر اس طرح اپنی طبیعت کو رنگ لیں تو ہماری طبیعت میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، سٹریس آتے ہیں، ہم ٹربل فیل کرتے ہیں، راحت نہیں ملتی، بڑے دکھی رہتے ہیں، میں آپ ساروں کو یک وقت ایڈریس کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق معنی لے لے، اپنے اوپر وارد کر لے، تو ہمارے تین میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے، تین اسباب ہیں، ان میں سے ایک یا بیماری ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹربل میں ہیں تو یا بیماری ہوتی ہے، خواہ وہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی، یا بیماری ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بولیے نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے، تو اس کا یا سبب بیماری ہوتی ہے، یا سبب بے روزگاری ہوتی ہے،
یا بیماری یا بے روزگاری، اور اگر دونوں سبب نہ ہو تو پھر زنگاری۔ زنگاری، زنگاری کا مطلب ہے دل کا زنگ آلودہ ہو جانا، فارسی میں کہتے ہیں زنگار خوردہ، زنگ آلودہ ہو جانا، پھر جان لے کہ ہمارا دل اس پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے طور طریقوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ جن دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہر وقت ٹربل میں رہتے ہیں۔ اس کو والدین سے بھی شکوہ ہے، اس کو بیٹوں سے بھی، بھائی بہن سے بھی، اعزا اقارب سے بھی، ساتھیوں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، کولیگ سے، رفقا سے، آپس میں تنظیم سے، وہ ہر وقت مشکل میں ہی ہے۔ اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ جو زنگاری ہے، زنگ آلودہ ہونا، یہ اخلاق کو برباد کر دیتا ہے، اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے، آخری بات، اس کی بجائے اپنے تمام معاملات کو 4 ستونوں پر استوار کریں۔ کتنے ستونوں پر؟ بولیے۔ 4 پر استوار کریں۔ بس صرف بیان کر دوں گا، معنی آپ آرام سے سمجھتے رہیں بعد ازاں۔ 4 ستونوں پر اپنی زندگی کو اور زندگی کے تمام معاملات کو استوار کریں۔ ایک، پہلا ستون، اللہ سے موافقت، اللہ سے موافقت، جو حکم دے، جو چاہے اس کے ساتھ راضی رہو، جو اللہ کرے راضی رہو، اس کو کہتے ہیں موافقت۔ موافق رہو اللہ کے ساتھ، کیا؟ موافق رہو، اللہ سے موافقت، اللہ کے رسول کے ساتھ متابعت، حضور کے ساتھ تابع رہو، جو حکم دیں، جو سنت دیں، جو سیرت دیں، اس پر ہمیشہ اطاعت گزاری کرو، متابعت کرو، اتباع کرو۔ اللہ سے موافق رہو، رسول کے تابع رہو۔ اللہ سے موافقت، رسول سے متابعت، اور خلق خدا کل مخلوق، اس سے معانست، مخلوق سے مانوس رہو، وہ اللہ کا قبیلہ ہے۔ خلق خدا اللہ کا، اللہ کی مخلوق ہے، اس سے مانوس رہو، نہ وحشت زدہ بنو، نہ وحشت دو، نہ وحشت لو۔ مانوس طبیعتوں کو مانوس رکھو، کھلا رکھو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انس محسوس کرو، بات چیت کرنے میں انس محسوس کرو، کھلا پن پیدا کرو، راحت پیدا کرو طبیعتوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ پیدا کرو، چاہت پیدا کرو، دوسروں کو اپنے دلوں میں جگہ دو، نفرت نہ کرو، نفرت نکال دو۔ اللہ سے موافقت، رسول سے متابعت، مخلوق سے معانست، اور جو قریبی رفقا، ساتھی، احباب، دوست ہوں ان کے ساتھ مصابحت، مصاحبت، کیا؟ مصاحبت، ان کے ساتھ صحبت کا وہ رویہ رکھو جیسے مصاحب رکھتا ہے، یعنی جو اپنی چاہت ہو اس کی چاہت پہ قربان کرو، اپنی عزت اس کی عزت پہ قربان کرو، اپنا کھانا اس پہ کھانے کے پر قربان کرو، اس کا عیب ہو تو چھپا لو، اس کی اچھائی ہو تو اچھالو، اس کا دفاع کرو، اس کے سامنے بھی، اس کی پشت پیچھے بھی دعا کرو، پہلے اس کے لیے دعا کرو بند کمرے میں بیٹھے، پھر اپنے لیے دعا کرو، یعنی چاہو اس کے ساتھ حق کے مصاحبت اختیار کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کے دوست کو تکلیف پہنچے، جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، جو ناپسند کرے، اس کی ناپسند کو اپنی طبیعت پہ بوجھ جانو، یہ مصاحبت ہے۔ اگر 4 ستونوں پر استوار کر لیں گے تو آپ اللہ کے مقربین میں ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں ہو جائیں گے، اور کوئی پریشانی، غم، دکھ، الجھن آپ کے قریب نہیں آئے گی، نہ فیملی میں، نہ دوستوں میں، نہ پڑوس میں۔ یہ سبق ہے آج کا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سبق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، تا حیات پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بار دیگر شکر ہے کہ اس نے آپ سے ملاقات کروائی،
اور یہ مجلس منعقد ہوئی جس میں کچھ نصیحت کی باتیں ہم نے آپس میں کی، سمجھی اور سمجھائیں۔ اللہ پاک خیر کو ہمارے لیے مقدر فرمائے اور ہر شر کو ہم سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔